بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، معزز نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، سیرت طیبہ کے حوالے سے آج جو ہے حروف تہجی جو ہے وہ سے جو ہے شمار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات کے افراد کے ہر سانس کے برابر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور اللہ ان کے وسیلے سے ہی ہماری جو ہے مغفرت فرمائے۔ تو اس سے میں سب سے پہلی بات جو شمار کی ہے میں نے، وہ ثابت قدمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ثابت قدمی کی مثالیں جو ہیں وہ اتنی مضبوط اور اعلیٰ مثالیں ہیں کہ دنیا میں ایسی ثابت قدمی کسی کے اندر دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی بات آپ کو یاد ہوگا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طالب نے آ کر کہا کہ بیٹا، قریش والے اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم قریش کی سرداری دے دیتے ہیں، ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، ہم خوبصورت ترین لڑکی سے نکاح کر دیتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی باتیں جو ہیں نا وہ نہ کہیں، اور ہمارے آب و اجداد کے خداؤں کو برا بھلا نہ کریں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو دیکھیں کہ آپ نے فرمایا ہے چچا، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر میرے یہ سورج رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے سچے دین سے باز نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ثابت قدمی کی بے انتہا قابل تعریف مثال ہے۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو دیکھیں۔ قریش کا یہ پہلا نوجوان فرد تھا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا، ادھر بیت اللہ کے اندر قریش والے، کفار مکہ والے مشرکین جمع ہیں کہ آج عمر جو ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے گئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ جب گھر آئے تو سیدہ فاطمہ بنت خطاب عظمت فاروق کی بہن، اسے آ کر دیکھا تو انہوں نے قرآن مجید جو پڑھ رہی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی، تو اتنا مارا کہ ہٹ جاؤ اس دین سے۔ تو اس بہن کی ثابت قدمی کو دیکھیں کہ بے مثال قسم کی گفتگو کی۔ فرمایا عمر، جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، میں جتنا مارو، پٹخ کر مارو،
لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر ثابت قدم رہوں گی۔ یہی ثابت قدمی دیکھ کر ادھر دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہو چکی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کی اس ثابت قدمی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی تو سناؤ آخر کیا پڑھ رہی تھی۔ تو بہن نے کہا کہ پہلے وضو کرو، پاک ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ گے۔ تو جب وضو کرا رہی تھی بہن تو کہہ رہی تھی اللہ یہاں تک میں لے کر آئی ہوں عمر خطاب کو، میں نہیں چاہتی کہ میرے والد کا بیٹا آگ کی طرف جائے، میں نے اسے بظاہر غسل کرا دیا ہے، تو اس کا اندر سے دل اس کا صاف و پاک کر۔ تو یہ بہترین ثابت قدمی کی مثال تھی۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت خباب کو دیکھیں، حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تک کہ جو ہیں کفار مکہ والے تشدد کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام اپنی ثابت قدمی پر موجود رہے۔ پھر اسی سے ایک اور حرف جو ثالث کے طور پر میں نے منتخب کیا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جس وقت 35 سال کی تھی، اس وقت ہجر اسود کا واقعہ پیش آیا کہ سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ گری، اور ہجر اسود رکھنے کا جب موقع آیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شہادت جو ہے میں یہ شہادت حاصل کروں، اور بہت بڑا جھگڑا ہونے کا اندیشہ تھا۔ آخر یہ طے پایا کہ ایک ثالث مقرر کریں، جو وہ فیصلہ کرے گا ہر بندہ اس کو قبول کرے گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح کے وقت جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوگا وہی ثالث ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور پھر سارے کے سارے قریش والے خوش ہو گئے کہ ایک بہترین شخص جو ہے وہ ہمارا ثالث بنا ہے۔ پھر آپ نے اس وقت اپنی چادر مبارکہ کو رکھا اور قریش کے سرداروں کو کہا کہ اس کو مختلف کونوں سے پکڑ لیں، اور آپ نے ایک بہترین ثالث ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہجر اسود کو وہاں جہاں پر نصب کرنا تھا وہاں تک لے جایا گیا، اور پھر آپ نے بذات خود اٹھا کر اسے مذکورہ جگہ پر جو ہے وہ نصب کیا۔ تو اسی طرح سین کے ریفرنس سے جو ثانویت کا مجوسیوں کا جو عقیدہ ہے، دو خداؤں کا کہ نیکی کے خدا اور برائی کا خدا، اور یزدان اور احمد کا جو ان کا عقیدہ ہے ثانویت کا عقیدہ، یہ بھی اس عقیدے کو اور اسی کی طرح جو ثلاثہ کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح جو مشرکین کا عقیدہ ہے، ان سب عقیدوں کی منفی کی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقیدوں کے متبادل توحید کا عقیدہ جو ہے وہ روشناس کرایا، اور توحید کی تبلیغ کی، اور دین کو مکمل حالت میں، عملی حالت میں جو ہے وہ نافذ کر کے دکھایا۔ اسی سے کے ریفرنس سے ثبوت معراج مانگا گیا، جس وقت آپ نے آ کر کہا کہ میں 27 رجب کے واقعے کو تو کفار مکہ والوں نے مذاق بھی کی اور اس کو ماننے سے انکار بھی کیا اور ثبوت مانگا۔ تو ثبوت معراج میں جس وقت انہوں نے بیت المقدس کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو اللہ رب العالمین نے سارے پردے ہٹا کر
بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا. وہ ثبوت مانگتے تھے اور آپ بتاتے تھے، وہ ثبوت مانگتے تھے اور آپ بتاتے تھے. پھر آپ نے ایک اور ثبوت دیا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا جس کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا. پھر آپ نے ایک اور ثبوت دیا کہ جس وقت قافلہ مکہ شہر میں داخل ہوگا اس وقت خاصری کلر کا اونٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا. 3 دن بعد جب قافلہ شہر میں داخل ہوا تو آپ کا یہ ثبوت معراج جو آپ نے پہلے سے دیا تھا وہ سب مکہ والوں نے دیکھا. اسی طرح سے کے ریفرنس سے طائف کا قبیلہ ثقیف کا بھی ذکر آئے گا، جو نہایت جب آپ جو ہے اپنا طائف کی طرف 8 ہجری میں عمرہ کرنے کی نیت سے جب آپ جا رہے تھے اور طائف کے گرد آپ نے جو ہے محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ جو ہے 18 دن تک چلا اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سفر طے کر کے آگے کی طرف بڑھ گئے. تو اس محاصرے کے بعد قبیلہ ثقیف والوں میں سے 6 افراد جو ہے آپ کے پاس آئے اور صلح کرنے کے لیے آئے. تو اس وقت آپ نے حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شیبہ کو ان کے پاس بھیجا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دائرہ دین کے اندر داخل ہوتے ہیں لیکن 2 چیزوں کی ہمیں اجازت دیں. ایک تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آپ نے فرمایا کہ جس دین میں نماز ہی نہیں ہے اس دین میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ قطعاً آپ کو سہولت نہیں دی جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ ہمارا جو طاغیہ جو ہمارا لات بت ہے اس کو نہ توڑا جائے، یا کچھ دن کے لیے ہم جب پہنچیں تو کچھ دن کی ہمیں مہلت دے کر توڑیں. تو اس پر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن آپ کے ساتھ ابو سفیان بھی جائے گا اور مغیرہ بن شیبہ بھی جائے گا، اور یہ جا کر وہاں پر کچھ دن کے بعد بت کو توڑیں گے. تو جس وقت یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے بت کو توڑنا شروع کیا تو ثقیف والوں کی عورتیں روتی ہوئی چلاتی ہوئی باہر نکلی اور پھر وہ تباہ کے الفاظ کہہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بت جو ہے اس بت کو توڑا گیا. اسی طرح سے کے ریفرنس سے ثمرات کا لفظ بھی آتا ہے، اور دین اسلام کا سب سے بڑا ثمر جو ہے، سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم ہی سب سے اعلیٰ ہو گے. یہ دین اسلام کا سب سے بڑا ثمر ہے اور سب سے بڑا ثواب جو ہے، جس پر آپ نے فرمایا کہ اخلاص کی نیت سے اگر ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دی جائے اس کا ثواب کوہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے. معزز سامعین، یہ یاد رکھیں میں جتنے بھی الفاظ بولتا ہوں ان کا مفہوم جو ہوتا ہے میں وہ بول رہا ہوتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس طرح اسی ریفرنس سے جو ذکر آتا ہے صحابہ کرام کا جن کا نام جو ہے وہ 6 سے شمار ہوتا ہے، ان میں حضرت ثوبان آپ کے آزاد کردہ مشہور غلام ہیں، جن کو آپ نے کہا چاہو تو آپ آزاد ہو جاؤ، چاہو تو آپ میرے ساتھ رہو. اور پھر آپ نے کہا کہ آزاد ہو جاؤ تو چلے جاؤ، میرے ساتھ رہو گے تو تم اہل بیت میں سے میرے گھر کے فرد شمار ہوگے. اسی طرح سے کے ریفرنس سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت سورت حجرات نازل ہوئی اور اس میں
فرمایا گیا کہ اپنی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو اس طرح جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایہ سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس پر حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر کے اندر گوشہ نشین ہو گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے کہ ہم تو اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے جا کر حضرت ثابت بن قیس کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے پھر انہیں بلایا اور انہیں پھر تسلی دی۔ اسی طرح سے کے ریفرنس سے حضرت ثابت بن ضحاک بھی ایک صحابی تھے جن کی کنیت ابو زید تھی، اور ان سے احادیث مبارکہ کی روایت بھی جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو احادیث ان سے روایت ہے مفہوم اس طرح کا ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، اور جو شخص دنیا میں کسی کو جس چیز سے مارے گا آخرت میں اس چیز سے ہی عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو ویسا ہی تصور کیا جاتا ہے جیسا اس نے کہا۔ اور تیسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ جو شخص دنیا میں کسی کو جس چیز سے مارے گا آخرت میں اس چیز سے ہی عذاب دیا جائے گا۔ تو اس طرح معزز سامعین اور میری نوجوان نسل، یہ جو صحابہ کرام کا میں ذکر فرما رہا تھا، اسی میں سے کے ریفرنس سے حضرت ثابت بن ودیع بھی شامل ہیں، جن کے ریفرنس سے حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین نام رکھا کرو، اور بہترین نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اسی طرح کا مفہوم آگے بھی ہے کہ نام جو ہے انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھا کرو، کیونکہ نام کی نسبت سے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اسی طرح سے کے ریفرنس سے ثانی آدم علیہ السلام کا ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ثانی عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثانی کے طور پر حضرت عمر بن عبد العزیز کا جو ہے وہ نام شمار ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔